صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں نسخ کے، ناسخ اور منسوخ کے احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ یوں ہے، ما ننسخ من آیت، اللہ فرماتے ہیں ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے کوئی اچھی آیت یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسرین نے اس کے مختلف معانی بتلائے ہیں۔ ما ننسخ ای ما نبدل، ما ننسخ ای ما نمحو، ما ننسخ ای ما نثبت خطها ونبدل حکمها، یعنی نسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تبدیل کرنا۔ کبھی ایک آیت کو تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسری آیت لائی جاتی ہے، اور کبھی ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت نہیں لائی جاتی۔ پھر اس کی 3 صورتیں ہیں۔ کبھی کبھی کسی آیت کی تلاوت اور حکم دونوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، نہ اس کی تلاوت باقی رہتی ہے نہ حکم باقی رہتا ہے۔ جیسے پہلے انبیاء پر جو صحائف نازل ہوئے، اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ فی صحف ابراہیم و موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ کیا تھے؟ اس کی نہ تلاوت ہم کرتے ہیں نہ اس کے حکم پر چلتے ہیں، منسوخ۔ دوسری صورت کہ حکم تو منسوخ ہو جائے، تلاوت باقی رہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہے، تو وہ آیت اب بھی باقی ہے، اس کی تلاوت اب بھی ہوتی ہے، لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ حکم اب کیا ہے کہ اپنے والدین اور وہ رشتہ دار جن کو میراث میں حصہ ملتا ہے ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، چونکہ ان کو میراث بھی مل رہا ہے، وصیت بھی دے رہے ہو، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو میراث میں حصہ مل رہا ہے، وصیت ان کے لیے کرو جن کو میراث میں نہیں مل رہا، تو زیادہ لوگوں کو خیر پہنچے گی۔ اب یہ آیت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تیسری صورت کہ تلاوت منسوخ ہو جائے، حکم باقی ہو، اور وہ آیت تھی جس میں رجم کا حکم تھا کہ جب کوئی شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے گا تو ان دونوں کو رجم کیا جائے گا،
سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ آیت اس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکم باقی ہے۔ تو نسخ یعنی بعض آیات منسوخ ہوئی، اس پر مشرکین نے اعتراض کیا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے قبلہ بیت اللہ تھا، یہودیوں کی تالیف قلبی کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حکم آیا کہ جی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو۔ 16 یا 17 ماہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، لیکن بجائے مائل ہونے کے وہ اور زیادہ ڈنڈورا پیٹنے لگے کہ دیکھو مسلمانوں کا قبلہ صحیح نہیں تھا، اسی لیے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کل کو یہ ہماری ملت کو بھی فالو کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی چاہت اور دلی تمنا، آپ کا طبعی رجحان اس بات کی طرف تھا کہ پھر سے کعبے کو، بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا جائے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے بار بار چہرے آسمان کی طرف اٹھانے کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم پھیر دیں گے وہی قبلہ جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اپنے چہرے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ پھیر دیا۔ اب مشرکین نے کیا اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہاں تو تبدیلی ہو گئی، پہلے کا قبلہ وہ، اب کا قبلہ یہ، لہٰذا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور یہ ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ ہے، جس کو وہ عقیدہ بدع کہتے ہیں، امامیہ فرقہ، اور نعوذ باللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، تو گویا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح دیانند سرسوتی ایک ہندو تھا، اس نے بھی کہا کہ کسی کا اپنے حکم کو منسوخ کرنا کم علمی کی دلیل ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انتصار الاسلام میں اس کا جواب دیا کہ دیکھو بھائی، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، اور چیک اپ کے بعد اس کو دوا تجویز کرتا ہے، کہتا ہے مہینے بعد پھر آنا۔ اب جب وہ مہینے بعد پھر آتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا چھوڑ دو، اب دوسری دوا لکھ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر کا دوا کی تبدیلی یہ ڈاکٹر اور حکیم کی جہالت کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کی حکمت کی دلیل ہے، یہ اس کے کوالیفائڈ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ مریض کے مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کو دوا تجویز کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کو تو بعض اوقات پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مریض 1 مہینے تک جب یہ دوا استعمال کرے گا تو اس کے وہ اثرات اور جرمز کچھ کم ہو جائیں گے، مہینے بعد اس کو وہ دوا دینی پڑے گی۔ حکیم کو، ڈاکٹر کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے لیکن وہ مریض کو نہیں بتاتا۔ تو یہ دوا کی تبدیلی یہ ڈاکٹر
ڈاکٹر کے جاہل ہونے کی دلیل نہیں، اسی طرح اللہ کا کسی حکم کو کچھ عرصے کے بعد منسوخ کرنا یا تبدیل کرنا یا اس میں ترمیم کرنا، یہ اللہ کے حکیم ہونے کی، علیم ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی ہر دوا ہوتی ہے نا، اس کی ویلیڈیٹی بھی ہوتی ہے، لائسنس بنتا ہے ویلڈ ٹو، کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ویلڈ ہے، میعاد ہے اس کی، اور اس کو کہتے کہ 3 سال سے پہلے استعمال کر لو۔ اسی طرح اللہ کریم کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ آیت اس زمانے کے اعتبار سے مناسب ہیں، اتنے عرصے کے بعد ان حالات میں اس کی جگہ وہ آیت اور وہ حکم مناسب رہے گا۔ اس طرح کی جو تبدیلی اور نسخ ہے یہ اللہ کے علام الغیوب ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی ایک باپ اپنے 2 سالہ بیٹے کے لیے سوٹ خرید کے لاتا ہے، 2 سال کے بعد بچہ کتنے سال کا ہو گیا؟ 4 سال کا۔ اب اس پہ وہ سوٹ پورا آئے گا؟ اب کوئی کہے گا یار یہ کیسا پاگل باپ ہے، ایسا سوٹ لایا جو ابھی اس کو فٹ نہیں آ رہا ہے۔ بھائی اس وقت اس کے لیے یہ مناسب تھا، تم تو آج دیکھ رہے ہو کہ 4 سال کے بچے کے جسم پر 2 سالہ سوٹ ہے، لیکن جس وقت اس کے باپ نے اس کو خرید کر دیا تھا اس وقت بچہ 2 سال کا تھا، اس وقت یہ سوٹ بچے کے بالکل مناسب تھا، ایکچول سائز تھا۔ تو ایک جواب تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا، اور دوسرا جواب اگر تم یہ کہتے ہو یہودیوں عیسائیوں کہ قرآن میں تبدیلی ہے، بعض آیات منسوخ ہو گئی، اس کا مطلب کہ یہ مستند نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ تورات بھی تو منسوخ ہوئی تھی، تورات کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر انجیل بھی تو منسوخ ہوئی، انجیل کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر تو تمہاری کتابوں پر بھی اعتراض آئے گا، تمہاری شریعت پر بھی اعتراض آئے گا۔ اور جس طرح تکوینیات میں تبدیلی ہوتی، تکوینیات کہتے ہیں زمین اور آسمان کا نظام، کون و مکان، اور تشریعیات کہتے ہیں دنیا کا نظام۔ بھئی تکوینیات میں تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں؟ روزانہ دن میں اجالا ہوتا ہے اور رات میں اندھیرا، روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں گرمی ہوتی ہے اور کچھ مہینوں میں سردی ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے اور کبھی بارشیں بند ہوتی ہیں، کبھی جو ہے وہ موسم بہار آتا ہے اور کبھی موسم خزاں، کبھی ہوا گرم ہوتی ہے اور کبھی ہوا ٹھنڈی، کبھی پانی چشمے کا گرم ہوتا ہے اور کبھی چشمے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، کسی علاقے کا پھل سائز میں بڑا ہوتا ہے اور دوسرے علاقے کا پھل سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ تکوینیات میں تو روز تبدیلی ہو رہی ہے، اور یہ تبدیلی کائنات کا حسن ہے، خلاق عالم کائنات کو بنانے والے کا حسن ہے، اسی طرح احکامات میں تبدیلی بھی اس کا حسن ہے۔ اب بہت سی چیزیں آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی تو کیا حکم تھا؟ ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ پیدا ہوتے تھے نا، اگلے سال پھر لڑکا لڑکی، تو اس سال جو لڑکا پیدا ہوا اس کی شادی کس سے ہوتی تھی؟ جو اگلے سال میں لڑکی پیدا ہوئی۔ بھائی تھے تو وہ بھائی بہن، لیکن حکم تھا اس وقت، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک زمانے میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی اجازت تھی، منسوخ ہو گیا۔
نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے تو سمندری ہر جانور کو استعمال کرنا ان کے لیے جائز تھا، بعض روایات کے مطابق پھر منسوخ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، ابھی یہ حکم ہے۔ کوئی شوق میں آ کر جانور کی جگہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، چتورا میں اکڑا، بڑی قربانی میں نے دی ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو گناہ ملے گا۔ یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، تیرے لیے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں بچڑے کی عبادت کی، حکم ہوا توبہ تب ہوگی کہ جس نے بچڑے کی عبادت کی اس کو قتل کرو۔ اب آج توبہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ قتل کرو گے تو توبہ قبول ہوگی۔ ایک زمانے میں اس امت میں صحابہ کے لیے حکم تھا، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تم 20 مسلمان ہوگے 200 کافروں پر غالب آؤ گے۔ پھر جب ایمان تھوڑا کم ہوا، ان یکم منکم 100، تم 100 ہوگے تو 1000 پر غالب آؤ گے۔ اب آج کل ایک مسلمان ایک کافر پر غالب آ جائے، لیول کم ہو رہا ہے، احکامات کے اندر اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، ریلیف دیا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں جو مشقت تھی اب امت برداشت۔ بھئی کبھی کبھی دل میں یہ آتا ہے ہر انسان کے، کاش میں آقا کے زمانے میں ہوتا، اچھی بات ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ہم ہوتے اتنی قربانیاں دے پاتے؟ صحابہ کی طرح ہمارا جگرا تھا، صحابہ کی طرح ہمارا اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل تھا؟ خدا نہ خواستہ ہم کہیں دوسری اور لائن میں کھڑے نہ ہوتے۔ اسی لیے وہ بہتر جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہم اس کی تقدیر پر ہر حال میں راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اس کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں علم دے دیا، کسی کو مال دے دیا۔ تو انسان اس بات کو سمجھ لے، ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، او ننسها، یا ذہن سے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا کم از کم اسی جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔